اور کیا ہوا, ایک صاحب آئے کہ میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کیمرہ بند کروایا, میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں. وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ چلا کے بنا کے چلا دے گا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے, اس کا 4 شادیوں کا دفتر ہو, زبردست, اس سے فوراً رابطہ کیا جائے. بیان ادھر سنو, شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو. میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار. پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تیرا 4 شادیوں کا تو ہے بھائی, 4 کا ہو یا 8 کا ہو, ہمیں کیا پتا یہ بندہ کون ہے. کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں, میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا. میرا شادیوں کا دفتر ہے, آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں, آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو. میں نے کہا بھائی میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا. مجھے کیا پتا یہ کون ہے. اور یہ خوب سمجھ لو. اچھا ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں ویڈیو کیمرے میں, میں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں. تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افزائی, کیونکہ 4 شادیاں جو کرتا ہے نا, یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے, اس کو رشتہ ملتا ہے. یاد رکھو جو آدمی کہہ رہے ہیں میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم ہوشیار ہو جائے کرو اس سے. یہ بتا دوں میں, ہاں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو 4 شادیاں 4 رشتے ملیں گے, پھر ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. ظاہر پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. یا بہت مشہور ہے کوئی, مشہور لوگوں کے لیے رشتے آسان ہوتے ہیں. پیسہ بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, پھر اگر 4 بیویاں ہیں تو میں یقینی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا, اس کا خطرہ ہے کہ 1 نمبر کا فراڈ ہی نہ ہو. یہ آدمی اس نے عورتوں کو الو بنا کے, سمجھ رہے ہو, ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے, اس کو تیسری کہاں سے مل گئی, چوتھی کیا. ڈیزائن بھی کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے. یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈسم اسمارٹ ہوتا کہ وہ سعودیہ کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا, دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں تو اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے ذرا بتائیں گے, آپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور شہرت بھی نہیں ہے, کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو, تو 4 مل کہاں سے گئی آپ کو. پھر پتا چلا کمبخت روحانی علاج کرتا ہے. روحانی علاج والوں کی 4 ہوتی ہیں, یہ لڑکیوں کو الو بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا, یہ خوب سمجھ لو, ایک ڈاکٹر تھے, سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھو جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا, اس کو سمجھاتے ہو, اس کو ریلیکس, وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے لازماً کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں پازیٹیو. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں, 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں ان جذبات کا. بھائی کسی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا, فرض کر لو مجھے فون کیا, فرض کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, پریشان ہے وہ بیچاری, غموں کی ماری ہوئی, میں نے سمجھانا شروع کیا ایکچولی دے. پھر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں, آدمی سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے, اس کو بہت تفصیل سے سمجھائے گا. اس کو آدمی فون کرتا ہے, آدمی 2 منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کہیں اور جا کے سمجھو, جو میں نے سمجھانا تھا. وہ کہہ رہے میری سمجھ میں آیا, بھاڑ میں جاتی, سمجھ میں نہیں آیا. لڑکی جب فون کرے گی, جی آدمی تفصیل سے سمجھاتا ہے کہ جی دیکھیں ایکچولی وہ میری شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں, میرے ماموں کی طرف سے, اور مالی لحاظ سے بھی, اور جن بھی آ رہے ہیں, چڑیل بھی. پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے. جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں, آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ کر رہے ہیں. بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو. اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا, اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس سے, اور اس کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے. چل میں اس لڑکی کا نا باپ سن رہا ہے, اس کی وہ عاجز آ گیا سن کے. بیٹا تو جب بھی گھر میں آتی ہے اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوہ تیرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے, یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں, اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے روحانی علاج والوں نے. اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی داڑیاں ہیں.
میں نام نہیں لیتا, فتنے کھڑے ہو جائیں گے, اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر برباد, زندگی برباد کر دی اس نے, طلاقیں ہوئی ہیں. ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے, آدمی کہے گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر. شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کے شادیاں کی, ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دیا, اب جا بھائی جہاں تو ہمارا کام تھا, ہو گیا. سمجھ رہے ہو گیا نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی کر کے ایکچولی دیکھیں یوں ہی, تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع, پھر اس جذبات کا ناجائز. تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے ہی بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ کام سے کام رکھیں, آپ نے فیس لی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے, اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, تو حضرت جی ہیں, یہ تو مفتی صاحب ہیں, لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں, تو فری ہو گئی, اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات. ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے, شکل سے بھی چرسی لگتا ہے, اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا. 5-6 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی, کروڑ پتی, اور یہ روحانی جو ہے نا, یہ شکل سے کیا لگتا ہے, چرسی. میں جانتا تھا اس روحانی کو. میرے پاس فون آیا کہ میں برباد ہو گئی ہوں, میری زندگی تباہ ہو گئی ہے, میری فلاں سے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا فلاں سے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے, وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہی اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرانے خواب آتے تھے, یا کچھ ہو جاتے ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں, تو انہوں نے مجھے عملیات بتائے, یہ بتایا وہ بتایا. پھر وہی فون پہ ایکچولی کر آ کے نا, تو میرے دل میں جذبات. پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں یہ روحانی علاج والے, اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, جن بھوت سے. مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہ ارے میرے دل میں ایسے عشق کے جذبات کہ میں نے, اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھیں, تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, حضرت جی سے کرنی ہے. وہ حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا, یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی, نہ اس حضرت جی کی ایجوکیشن, نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم, اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا. تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار, اس کی شکل دیکھو. اس نے اپنے وہ, یعنی اس کی شکل بھی دیکھیں گے نا, موالیوں والے نہیں ہوتے. بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر. پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے, کہ بے جوڑ کی شادی نا, کوئی تک ہی نہیں بنتا ان دونوں کی شادی کا. جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے, پھر طلاق لی ہے اس نے بھی. جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی کم بخت مسمرزم کرتا رہا ہے. وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف, تو وہ یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. اور پھر وہ بیچاری بالکل ہی پاگل ہو گئی. اب وہ پاگل ہی ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا اس کا اوپر کا جو ہے نا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب. تو یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت ہیں. شادی شدہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے ان کم بختوں نے شادیاں کی, طلاقیں دلوا کے ان سے. تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں, جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو. ورنہ جو بالکل ہی کرپٹ ہو, وہ تو طلاق اور زنا, ان کے ہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بنگالی پاڑا اور وہ جو ہے عامل جنید بنگالی اور فلانا بنگالی, ان 2 نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں. کہیں آپ سمجھے ہاں وہ گندے نالے پہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب مجھے وہ 4 شادیوں کا جب اس نے کہا نا میرا کلپ ریکارڈ کروا دیں, میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تیرے پاس پیسہ ہے؟ نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو تیرے کو 4 بیویاں کون سے لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی, چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو تجھے 4 مل. میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو الو بنا کے شادی کی ہوگی ان سے. لیکن وہ پتہ نہیں چپکے سے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لیا, وہ چلا دے گا. یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہے نا اپنے خاص کہیں. اب یہ کیا کرے گا, کہیں لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا, لڑکی والے کہیں گے کون ہے بھائی تو, دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں. تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندہ مت دو, کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مت دو. میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ, لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی. ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں.